السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سکیبیز یعنی کہ خشک خارش پر۔ خارش جلد کی متعدی بیماری ہے۔ تمام جسم پر خارش ہوتی ہے۔ خارش جلد کی ایک حالت ہے جو سارکوپیٹس اس کا بھی ورکومنس مائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے کیڑے آپ کی جلد کے نیچے سرنگ بناتے ہیں اور چھوٹے سرخ دھبے اور شدید خارش کا باعث بنتے ہیں۔ خارش ایک شخص سے دوسرے میں آسانی سے پھیلتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ اگر خاندان کے ایک فرد کو خارش ہے تو ڈاکٹر کو ایک ہی وقت میں خاندان کے دیگر افراد اور قریبی رابطوں کی جانچ اور علاج کرنا چاہیے۔ خارش ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن یہ اکثر گرم علاقوں اور بہت ہجوم والی جگہوں پر ہوتا ہے۔ خارش کے ذرات آپ کے جسم پر کہاں رہتے ہیں؟ کیڑے آپ کی جلد کے تہوں اور تنگ دراڑوں میں رہتے ہیں۔ عام مائٹ سائٹس میں شامل ہے۔ انگلیوں کے درمیان تہ، آپ کی رانوں کے علاقے میں تہ، اپنی کلائیوں اور گھٹنوں پر، آپ کی کمر کے آس پاس کا علاقہ، ناخنوں کے نیچے، انگوٹھوں کے نیچے، گھڑی کے بینڈ اور بریسلٹ، آپ کے نپل کے آس پاس کا علاقہ۔ خارش کس کو ہو سکتی ہے؟ کسی کو بھی خارش ہو سکتی ہے۔ یہ ناقص حفظان صحت کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو خارش ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، بشمول وہ لوگ جو قریبی ہجوم کے حالات میں رہتے ہیں، شیر خوار اور بچے، کیونکہ بچوں کا اپنے والدین، دوستوں، خاندان کے افراد اور ہم جماعت کے ساتھ بہت قریبی جسمانی رابطہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو نرسنگ ہومز میں رہتے ہیں، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنان جو اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو یہ نہیں جانتے کہ انہیں خارش ہے۔ علامات۔ خارش کی علامات میں شامل ہے: خارش اکثر شدید اور عام طور پر رات کو بدتر ہو سکتی ہے۔ پتلی لہراتی سرنگیں جو جلد پر چھوٹے چھالوں یا دھبوں سے بنی ہوتی ہے۔ خارش اکثر جلد کی تہوں میں پائی جاتی ہے، لیکن خارش جسم کے کئی حصوں پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ بالغوں اور بڑے بچوں میں خارش اکثر پائی جاتی ہے۔ انگلیوں کے درمیان، بغلوں میں، کمر کے گرد، کلائیوں کے اندر، اندرونی کوہنیوں پر، پاؤں کے تلوں پر، سینے پر، نپل کے ارد گرد، پیٹ کے بٹن کے ارد گرد اور کہلوں پر۔ نوزائیدہ اور چھوٹے بچوں میں خارش کی عام جگہوں میں عام طور پر شامل ہے: انگلیاں، چہرہ، کھوپڑی اور گردن، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے۔ اگر آپ کو پہلے بھی خارش ہو چکی ہے تو علامات ظاہر ہونے کے چند دنوں کے اندر شروع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی خارش نہیں ہوئی تو علامات شروع ہونے میں 6 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی تک کوئی علامات نہ ہو تو بھی آپ خارش پھیلا سکتے ہیں۔ اسباب: خارش ایک چھوٹے 8 ٹانگوں والے مٹی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مادہ مائٹ کے جلد کے بالکل نیچے گڑتی ہے اور ایک سرنگ بناتی ہے، جہاں وہ انڈے دیتی ہے۔ انڈے نکلتے ہیں اور مائٹ لاوا جلد کی سطح پر سفر کرتے ہیں، جہاں وہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذرات جلد کے دوسرے حصوں یا دوسرے لوگوں کی جلد تک پھیل سکتے ہیں۔ خارش جسم کے ذرات اور ان کے انڈوں اور ان کے پھولنے سے ہونے والی الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جلد سے جلد کا رابطہ بند کریں اور کم کثرت سے کسی ایسے شخص کے ساتھ کپڑے یا بستر باندھنے سے جس کو خارش ہے، یہ کیڑے پھیل سکتے ہیں۔ پالتو جانور انسانوں میں خارش نہیں پھیلاتے ہیں۔ خارش کے ذرات کے جو جانوروں کو متاثر کرتے ہیں وہ زندہ نہیں رہتے اور نہ ہی لوگوں میں دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ تاہم خارش والے جانوروں کے رابطے میں آنے سے
थोड़ी देर तक खारिश हो सकती है। अगर ये छोटा कीड़ा जल्द के नीचे आ जाए, लेकिन चंद ही दिनों में ये कीड़ा मर जाएगा, लिहाजा इलाज की ज़रूरत नहीं है। पेचीदगियाँ: बहुत ज़्यादा खुरचना आपकी जल्द को तोड़ सकता है और इन्फेक्शन का सबब बन सकता है, जैसे कि इम्पेटिगो जल्द की सतह पर एक इन्फेक्शन है जो अक्सर स्टिफ बैक्टीरिया या बास औक़ात स्ट्रिप बैक्टीरिया की वजह से होता है। खारिश की एक ज़्यादा शदीद किस्म, जिसे क्रेस्टेड स्कैबिस कहा जाता है, बाज़ लोगों को मुतासर कर सकता है, बशमूल छोटे बच्चे और तरक्याती के मजूरी वाले लोग, कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले लोग जैसे कि HIV या लिम्फोमा वाले, या वो लोग जिनके अज़ा की पेवंदकारी हुई है, वो लोग जो बहुत बीमार हैं, जैसे हस्पतालों या नर्सिंग सहूलियात में लोग, नर्सिंग होम्स में बूढ़े लोग। क्रेस्टेड खारिश जल्द को खुरदरा और खुरदरा बना देती है, जिस्म के बड़े हिस्सों को मुतासर करती है। ये बहुत मुतद्दी है और इसका इलाज मुश्किल हो सकता है। नुस्खे की गोली और जल्द की क्रीम के दोनों से फौरी इलाज की ज़रूरत है। आम तौर पर खारिश वाले शख्स में तकरीबन 10 से 15 कीड़े होते हैं, लेकिन क्रेस्टेड खारिश वाले किसी को लाखों कीड़े हो सकते हैं, फिर भी खारिश नहीं हो सकती या हल्की हो सकती है। रोकथाम: खारिश को वापस आने से रोकने और कीड़ों को दूसरे लोगों में फैलने से रोकने के लिए ये इक़दामात करें। गर्मी कीड़ों और उनके अंडों को मार देती है। इलाज शुरू करने से पहले पिछले 3 दिनों में इस्तेमाल किए गए तमाम कपड़ों, तौलियों और बिस्तरों को धोने के लिए गर्म साबुन वाला पानी इस्तेमाल करें। 30 गर्मी के साथ खुश्क करें। ड्राई क्लीन एशिया जो आप घर में नहीं धो सकते, ऐसी एशिया रखें जिन्हें आप मेहरबंद के प्लास्टिक के थैलों में नहीं धो सकते, और उन्हें एक हफ्ते के लिए बाहर की जगह जैसे आपके गैराज में छोड़ दें। कुछ दिन खाने के बगैर कीड़े मर जाते हैं। साफ और वैक्यूम: खारिश को फैलने से रोकने के लिए अपने घर को साफ करना अच्छा ख्याल है। ये ख़ास तौर पर क्रेस्टेड खारिश वाले लोगों के लिए दुरुस्त है। वैक्यूम का फर्नीचर, कलीन और फर्श से तराजू और रस्टों को हटाना जिनमें खारिश के ज़रात हो सकते हैं। इलाज: खारिश के इलाज में कीड़ों और अंडों को दवाई वाली क्रीम या गोली से मारना शामिल है। नुस्खे के बगैर कोई इलाज दस्तयाब नहीं। कई क्रीमें और लोशन नुस्खे के ज़रिए दस्तयाब है। आपका डॉक्टर मुमकिन तौर पर आपसे गर्दन के नीचे से लेकर पूरे जिस्म पर दवा लगाने के लिए कहेगा। आपको उसे कम से कम 8 से 14 घंटे तक लगाए रखने की ज़रूरत होगी। बाज़ औक़ात आपको दोबारा लोशन के लगाना पड़ सकता है। नई अलामत ज़ाहिर होने पर मज़ीद इलाज की ज़रूरत हो सकती है। चूँकि खारिश इतनी आसानी से फैलती है, इसलिए आपका डॉक्टर मुमकिन तौर पर घर के तमाम अफराद और दीगर करीबी राब्तों का इलाज करने की सिफारिश करेगा, चाहे उनमें खारिश की अलामत ना हो। खारिश के इलाज में अक्सर शामिल है परमेथ्रिन क्रीम। परमेथ्रिन एक जल्द की क्रीम है जिसमें केमिकल मौजूद है जो उन ज़रात को मारते हैं जो खारिश और उनके अंडे का सबब बनते हैं। इसे आमतौर पर बालगों, हामला या दूध पिलाने वाले अफराद और 2 माह से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए महफूज समझा जाता है। या सल्फ़र क्रीम। सल्फ़र क्रीम एक खारिश का इलाज है जिसे रात भर लगाया जा सकता है। इसे धोया जा सकता है और फिर लगातार 5 रातों तक दोबारा लगाया जा सकता है। सल्फ़र हमल और 2 माह से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल करना महफूज है। आइवरमेक्टिन गोलियाँ। 2 गोलियाँ शुरू में इकट्ठी
پھر 1 ہفتے بعد 2 گولیاں، صرف 2 خوراک لیں۔ جب نسخے کے لوشن کام نہیں کرتے ہیں، یہ اکثر ان لوگوں کے لیے تجویز کیا جاتا ہے جن میں کیسٹڈ، خارش یا کمزور مدافعتی نظام ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تجویز نہیں کی جاتی جو حاملہ یا دودھ پلانے والے ہیں، یا ان بچوں کے لیے جن کا وزن 33 پاؤنڈ سے کم ہے۔ اگرچہ یہ دوائیں ذرات کو جلدی مار دیتی ہیں، لیکن خارش کئی ہفتوں تک نہیں رک سکتی۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔